باقی تمام شہیدوں کے سر، وہ جو اہل بیت کے شہید تھے 18 افراد، ان کے سر کاٹے گئے۔ جب سر تقسیم ہو رہے تھے 11 محرم کو، تو قبیلے الگ الگ تھے، ہر قبیلے کو سر چاہیے تھا اٹھانے کے لیے، نیزے پہ اٹھانے کے لیے۔ کہتے ہیں قبیلے کو سر نہیں مل سکا، تو اس نے بڑا اختلاف کیا، ہمارے پاس کچھ اٹھانے کے لیے فتح کی علامت نہیں، کیا کرے؟ عجیب مشورہ دیا گیا کہ حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے، حسین ایک بچے کو گود میں لے کر آئے اور اسے کہیں زمین میں دفن کر دیا تھا۔ امام نے اصغر کو دفن تو خیموں کے پیچھے کیا تھا، لیکن چونکہ خیمے جلا دیے گئے، اب کیا کریں؟ کا نیزہ ہاتھ میں لیا، نرم زمین پہ مارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل وقت تھا ماتمداران مظلوم کربلا۔ ایک مرتبہ جو نرم زمین خیموں کی طرف ملی، نیزہ مارا تھا اور اندر سے بچے کی لاش نیزے میں لگی۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں کوئی شہید ایک سے زیادہ بار شہید نہیں کیا گیا، سوائے ننھے شہید کے، یہ 3 مرتبہ شہید ہوا۔ ایک دفعہ تیر مارا گیا، ایک دفعہ نیزہ مارا گیا، اور ایک دفعہ سر کاٹنے کے لیے خنجر چلایا گیا۔ ننھا سا سر نو کے سینہ پر، رونے والوں، مصیبت کا دن تھا، 11 محرم قیامت کا دن تھا۔ ایسے میں ایک اور قیامت ٹوٹی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ لشکر یزید کے سپاہی کتنے زیادہ خبیث طبیعت کے لوگ تھے؟ سارے سروں کو اپنے اپنے انداز سے بانٹ رہے تھے، مگر اکبر کے سر کو، اکبر تھے شبیہ پیغمبر، ہائے جناب زینب کبریٰ، اچانک دیکھا کہ آپ کی بھاوج جناب ام لیلہ سکتے کے عالم میں ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے اور فرات کی جانب دیکھے جا رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے بازو جناب ام لیلہ کا تھاما، بھابی کیا بات ہو گئی؟ ایک مرتبہ چونک کے فرماتی ہیں، شہزادی بڑا صبر کیا، لیکن سامنے منظر دیکھیے، یہ فرات کے کنارے اکبر کا قاتل اکبر کے سر کو بالوں سے پکڑے ہوئے ہیں، اکبر کے منہ پر پانی مار رہا ہے۔ شہزادی مجھے اکبر کا بچپنا یاد آ گیا، ارے کبھی میں اکبر کے منہ کو دھلاتی تھی، آج اکبر کا قاتل ہے، بالوں سے سر کو پکڑے ہوئے فرات کے پانی سے اکبر کے منہ کو دھو رہا۔ اجرکم اللہ رونے والا۔ 11 محرم کو کیا کیا ہوا ہے؟ تیسرا سخت ترین وقت وہ تھا، اور یہ بعض مقاتل کے لحاظ سے اس کا انکشاف بعد میں ہوا مدینہ منورہ میں۔ اس میں اختلاف کہ کس کا عنوان تھا، منسوب کس سے ہونا چاہیے، مگر روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینہ منورہ میں کربلا کے واقعات کی بات کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا میرے کچھ دوست کربلا میں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا منظر دیکھا تھا۔ وہ عجیب واقعات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب شہیدوں کے سر کاٹ کے نو کے سینہ پہ سوار کیے جا رہے تھے، بہت غور کیجئے گا، سر سوار ایسے نہیں ہوتے تھے کہ سر کو اٹھا کے نیزے پر رکھ دیتے ہوں، نہیں، سر کو زمین پہ پھینکتے تھے، اوپر سے نیزہ مارتے تھے۔ اللہ، ایسا نہیں تھا کہ سر کو اٹھا کے نوک پر رکھتے ہوں۔ وہ کہتا ہے مولا سے، مولا میرے دوست کہتے ہیں کہ سب کے سر تو نیزے پر رک جاتے تھے، ایک شہید کا سر عجیب تھا، ایک بار سوار کیا اوپر سے نیچے گر پڑا۔ رونے والوں مجھے معاف کرنا، سخت جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہے یہ لشکر ہے، یہ جاہل ترین لوگ ہیں، یہ دشمن ترین لوگ ہیں،
ان کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اب یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا یہ کہ شاید نیزہ صحیح گڑا نہیں تھا، اس لیے سر اوپر سے گر گیا، دوبارہ نیزہ زور سے مارا گیا، اب نہ گرنے پائے، دوبارہ وہ سر نو کے سینا پر بلند ہوا، پھر زمین کربلا پہ گر پڑا۔ کہتے ہیں مولا سے، مولا میرے دوست بتاتے تیسری بار بھی اسے بلند کیا گیا، مگر وہ سر نو کے سینا پر نہ رک سکا، مجبور ہو گئے، سر کو رسی سے باندھا گیا، گھوڑے کے گلے میں لٹکا دیا گیا۔ جب گھوڑا سر جھکا کے چلتا تھا تو وہ سر زمین پر خط کھینچتا تھا، جب گھوڑا سر اٹھا کے چلتا تھا تو گھوڑے کے پیروں سے ضربتیں لگتی جاتی تھی۔ مولا پہچان نہیں پائے وہ سر کس غریب کا تھا، فرمایا ارے عجیب سوال کر لیا، ہائے میرے چچا عباس کا کٹا ہوا سر، واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ رونے والوں اور رونے والوں 11 محرم، یہ 11 محرم ہے، مجھے معاف کرنا، سخت مصیبت پڑھ رہا ہوں، یہ سخت مصیبت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ امام ظہور فرمائیں گے تو انتقام بھی تو لینا ہے نا۔ ہائے زہرا کا لال، کیا غربت کا عالم تھا، کیا غربت کا عالم تھا۔ 11 محرم جب سر تقسیم ہو گئے تو اب ایسے ایسے اونٹ لائے گئے جن پر اماری نہیں ہے، کجاوا نہیں ہے۔ کجاوا یعنی اونٹ پر بیٹھنے کے لیے لکڑی کا جو پالان بنتا تھا وہ نہیں ہے، اور بغیر پالان کے، بغیر کجاوے کے اونٹ پر بیٹھنا کسی بی بی کا تو آسان نہیں، اور اگر بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں بالکل آسان نہیں۔ اللہ اکبر، ہونے والوں یہ عام سفر نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ، یہ پالان باندھا جاتا ہے تو پالان کی لکڑی کو تھام کے اونٹ پہ بیٹھا جاتا ہے۔ واہ غربتا، ایسے اونٹ لائے گئے جن پہ کجاوے نہ تھے، اماریاں نہ تھی۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا خبردار قریب نہ آنا، ہم اپنی بیویوں کو خود سوار کرائیں گے۔ ایک ایک بیوی کا شانہ تھاما، آؤ بہن ام کلثوم آؤ، تمہیں زینب سوار کرا دے، آؤ بھابی ام لیلا آؤ، تمہیں زینب سوار کرا دے، آؤ بھابی ام پروہ آؤ، تمہیں زینب سوار کرا دے۔ ایک ایک بیوی کا بازو تھامتی جاتی ہیں، بٹھاتی جاتی ہیں۔ اما فضا رو رہی ہیں، رو رہی ہیں شہزادی کی خدمت میں، شہزادی مجھے خدمت کا موقع دیجئے۔ فرمایا اماں آج زینب سوار کرائے گی۔ فضا رو کے کہتی شہزادی میں کنیز، ارے میں خدمت کے لیے آئی تھی، میں آپ کو سوار کرا دوں۔ فرمایا نہیں اماں آج زینب سوار کرائے گی، اور ہائے زینب نے اماں فضا کو بھی سوار کرا دیا۔ رونے والوں جب سب کو سوار کرا دیا کوئی بی بی باقی نہ رہی بغیر سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اپنا کوئی سوار کرانے والا دکھائی نہ دیا۔ ایک مرتبہ علقمہ پہ نگاہ اٹھ گئی، آواز دیا ناخ لمبا، اے میرے بھائی کہاں رہ گئے؟ جب مدینے سے چلی تو نے سوار کیا تھا، آؤ پاس آؤ، زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ اجرکم اللہ، رونے والوں عجیب قیامت کا منظر۔ آپ تو فریاد کر رہی تھی، اچانک زنجیروں کی آواز ابھرنے لگی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا بیمار بھتیجا لنگر سنبھالے ہوئے، ہتھکڑی بیڑیوں کی زنجیریں سنبھالے ہوئے قریب آ گیا۔ اے پھوپھی اماں، اگر چچا نہ رہے، اگر بھیا نہ رہا، اگر بابا نہ رہے تو بیمار بھتیجا تو ہے، یہ سوار کرائے گا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں کربلا 11 محرم کو
11 محرم کو قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا ہے. وہاں غربت رونے والوں بس ایک جملہ یاد رکھنا، بڑا مشکل وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہے، اس لیے کہ لشکر یزید نے اپنے مقتولوں کو مٹی میں دبا دیا ہے. کوئی یزیدی شخص کی لاش باہر پڑی ہوئی نہیں ہے. اور شہیدان کربلا کی لاشوں کو قبائل نے اٹھا کے الگ کر لیا تھا. مقتل سے قافلہ گزارا گیا تو ایک ہی لاش پڑی رہ گئی تھی جس کا کوئی اٹھانے والا نہ تھا. جیسے ہی لاش کے قریب سے سید سجاد کو گزارا گیا، ارے چہرے کا رنگ فق ہو گیا. قریب تھا کہ زمین پہ گر جائیں اور روح سجاد پرواز کر جائے. کیا کرے زینب، بڑا مشکل وقت ہے. ارے بھتیجے کو سنبھالے کیسے، وہ تو اونٹ پر ہے بیوی. عجیب کام کیا جناب زینب نے، امام سجاد کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. اے عزادارو سلام غازی ابا، ارے آپ کٹے ہاتھوں سے گھوڑے سے گرے تھے، زینب بندھے ہاتھوں سے اونٹ کی بلندی سے گری. جیسے ہی جناب زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھ کو گرایا، امام سجاد کی توجہ ہٹ گئی. اب پھوپھی کو دیکھا اور باقی بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بیٹا یہ قافلہ کون آگے لے کے چلے گا. امام سجاد عجیب جملہ کہتے تھے، پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کی لاش ہے. اے پھوپھی اماں کیا میرا بابا مسلمان بھی نہ تھا؟ ظالموں نے اپنے مقتولوں کو دفن کر دیا. آئے میرا بابا اجرکم اللہ. رونے والوں امام کی لاش کو اس عالم میں دیکھنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ٹکڑوں میں بدن تقسیم تھا، ٹکڑوں میں بدن تقسیم تھا. آئے لاش کی غربت عجیب تھی. جناب زینب نے امام سجاد کو سنبھالا، اپنا حال غیر ہونے لگا. بھائی کی لاش کو دیکھا، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، فرمایا واہ محمدہ صلی اللہ علیہ ملک السماء، نانا رسول اللہ آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے تھے. وَهَذَا حُسَيْنَ کا نانا یہ تیرا حسین ہے، مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، خاک اور خون میں غلطاں ہے، اعضاء جدا جدا ہو گئے. نانا بناتوں کا سب آیا، تیری بیٹیاں قیدی بنا دی گئی. نانا تیری بیٹیوں کے سر پہ چادر نہ رہی، فریاد کر رہی تھی. رونے والوں بس آخری جملہ، یہ دو تو آپ نے مسائل سن لیے، ایک بی بی اور ہے جس نے اپنے وارث کی لاش کو اس حالت میں دیکھا تو دل ہی دل میں کچھ باتیں کرنے لگی. کچھ سمجھ میں نہ آیا، سمجھ میں جب آیا جب کہ سارا راستہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اگر کسی مقام پر سایہ بھی مل جاتا تھا، ایک بی بی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، دھوپ میں بیٹھ جاتے تھے. یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں سخت ترین موسم تھا. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا تھا امام سجاد سے، بیٹا اب اپنی ماں کو سائے میں لائیے، رباب دھوپ میں بیٹھی ہے، کہیں میرے بھائی کی نشانی کو نقصان نہ ہو جائے. امام قریب آئے، اماں سائے میں چلیے، سر جھکا کے کہتی بیٹا امام بن کے کہتے ہو یا بیٹا بن کے کہتے ہو. امام نے کلیجہ تھام لیا، اماں آج امام بن کے کہتا ہوں، بس اب یہ سننا تھا. قدم اٹھایا ضرور ہے، رخ کیا قلب کربلا کا. ایک امام سے وعدہ کیا تھا جب تک رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ سائے میں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون